نماز شب کی معرفت کیا ہے اور یہ کون سی نماز ہے جس کو ہر مقام پہ خاص طور پہ عرفا واجب سمجھ کے پڑھا ہے؟ گو کہ واجب نہیں ہے مگر کوئی نماز شب ان کی یا تہجد کی نماز قضا ہی نہیں ہو رہی. جی بہت اچھی آپ نے بات کی طرف اشارہ فرمایا. بس میں ایک بات کی وضاحت کر کے آپ کے نقطے کی طرف آ جاؤں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جس طریقے سے ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اور نہ ہی حکم دیا ہے، اس کی دلائل کے اندر بہرحال ہر ایک اپنے اعتبار سے نظریہ رکھتا ہے اور دلائل بھی رکھتا ہے. تو خود یہ اس بات کی دلیل بہت بڑی بنتی ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو. اسی طریقے سے خلیفہ ثانی کے زمانے میں یہاں تک کہ انہوں نے حکم دیا اور وہاں پر یہ معاملہ رائج ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے. اور نہ ہی ہم اہل بیت میں سے کسی فرد کو دیکھتے ہیں مولا کائنات جو سید العارفین ہے، سید العابدین ہے، نہ انہوں نے نماز جماعت پڑھائی ہے، نہ ان کے پیچھے حضرت امام حسن ہو، امام حسین ہو، انہوں نے نماز پڑھی ہو یا انہوں نے کسی موقع پر قائم کی ہو. تو بہرحال یہ کہ فقہ اعتبار سے اختلاف موجود ہے اور ہر ایک اپنے دلائل رکھتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر اتنا طے ہے کہ نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ جماعت کے بغیر بھی ہو اور فرادہ نماز ہو، لیکن وہ نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ واجب تک پہنچ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز تہجد ہے وہ نماز شب ہے، وہ 11 رکعت نماز ہے اور اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک باقی رہتا ہے. یہ اس کا اصل وقت ہے. لیکن اگر کوئی اس وقت میں انجام نہیں دے پاتا ہے تو یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی قضا بھی ہے. اور قضا اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. اس طریقے سے واجب نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ مستحب ایسی نماز ہے کہ اگر انسان فوت کر دیتا ہے اور اس سے چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی قضا انجام دے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور چونکہ یہ مستحب نماز ہے تو اگر بیٹھ کر بھی یہ نماز انجام دینا چاہیں تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن کھڑے رہ کے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز ثواب کم ہو جائے گا. لیکن بیٹھ کر بھی اگر پڑھنا چاہیں اختیاری حالت میں، رکعات میں فرق آئے گا کھڑے اور بیٹھنے سے؟ علماء بیان فرماتے ہیں اور روایات کی روشنی بیان فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت کھڑے رہ کے نماز تھی تو اب جب بیٹھ کے نماز انجام دیں گے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت بنا کر وہ بیٹھ کے نماز انجام دیں تو کہا جا سکتا ہے روایات کی روشنی کے اندر کہ پھر تقریباً ویسے ہی ثواب حاصل کیا جیسے کھڑے ہو کر ثواب حاصل کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی روایات میں بھی فوقیت دی ہے کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی. لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی 4 رکعت نہیں پڑھ پاتا تو کم از کم 2 رکعت ہی بیٹھ کر پڑھ لے، جس طریقے سے کھڑے رہ کے 2 رکعت پڑھنے کا حکم تھا. اور پھر اس کے اندر کچھ اور فقہی معاملات بھی ہیں کہ جیسے الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب نمازوں کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے سورے کی بھی تلاوت کی جائے. لیکن مستحب نمازوں کے اندر یہ ضروری نہیں رہتا، صرف الحمد پڑھنا کافی ہے اور الحمد کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز کو جاری رکھیں تو بھی کافی ہے. اچھا بات الحمد کی آگے اس لیے پوچھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا آمین کی گفتگو جو تھی، آپ کے نزدیک کیا موقف ہے؟ آمین ہمارے ہاں وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ روایات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے مختلف مکاتب کے اندر آئی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ آمین نہیں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم، نہ ہی انہوں نے حکم دیا تھا کہ الحمد کے بعد آمین کہی جائے. اس کے بجائے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ الحمد کے بعد جب مکمل ہو جائے تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، امام بھی کہے اور مامون جو ان کے پیچھے موجود ہیں وہ بھی کہیں تو اس کا ثواب ہے. لیکن وہ بھی واجب نہیں ہے، اگر نہیں بھی کہتے ہیں اور اس کے بغیر دوسرا سورہ شروع کر دیتے ہیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.